فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 أشياء الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ۔ التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر اشرف علی ابن مرحوم میر عباس علی، تقیہ بیگم مرحومہ بنت مرحوم میر جعفر حسین، فاطمہ بیگم و تقیہ بیگم بنت میر مرحوم جواد حسین، سارہ بیگم مرحومہ بنت مرحوم میر علی دوست صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن ارشاد حضور سرور کائنات نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے، جن میں سے پہلی چیز کا نام ہے الصلاۃ یعنی نماز، دوسری چیز کا نام ہے والزکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں کار خیر کی نیت سے غرباء و مساکین کے لیے اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ، والحج اور تیسرے اللہ کی بارگاہ میں حج ادا کرنا، بیت اللہ تک جانا، اور وہ مخصوص ارکان کہ جن کا تذکرہ کیا گیا انہیں بجا لانا، چوتھے والصوم اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضایت کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنا، والولایہ اور 5ویں لیکن انتہائی اہم ترین شے کہ جس پر اسلام قائم ہے، اسلام ٹکا ہوا ہے، اسلام برقرار اور قائم و دائم ہے، وہ ہے ولایت، خواہ وہ اللہ کی ولایت ہو یا رسول اللہ کی ولایت ہو یا آل رسول اللہ کی ولایت ہو۔ یاد رکھیں کہ ولایت کے علاوہ جو پہلے 4 ارکان نقل کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں پیغمبر کی ذات اقدس سے کہ جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں، ان سب کی ادائیگی میں اور انہیں برقرار رکھنے میں، ان کی محافظت کرنے میں انسان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، یعنی نماز ایسی ہو جو محفوظ بھی رہ سکے، نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس نماز کو محفوظ نہ کر سکے۔ دیکھیے، عمل کرنا ایک الگ بات ہے اور عمل کا بچا لینا ایک الگ بات ہے۔ عمل کی توفیق یقیناً ایک مسئلہ ہے کہ انسان کو توفیق ہو جائے عمل انجام دینے کی، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اس عمل کو بچا لینے کی توفیق حاصل کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ
ایک بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کی توفیق تو ہو جائے، لیکن اس نماز کو باقی رکھ پانا اس کے لیے مشکل ہو۔ البتہ نماز کا انجام دینا یا کسی بھی عمل خیر کا انجام دینا بھی کیا ہے، اس کی توفیق کے حصول کے لیے بھی اتنی آسانیاں نہیں ہیں۔ لیکن بالفرض اگر مان لیجئے توفیق حاصل ہو جائے عمل کے انجام دینے کے لیے، تو پھر اس عمل کی بقا کے لیے توفیق حاصل کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز پڑھ لے تو یہ تو ممکن ہے کہ نماز پڑھ لے گا، لیکن واقعاً کیا اس نماز کو برقرار رکھ پاتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے انسان نے اللہ کے بندوں کی خوشحالی کے لیے زکوٰۃ نکالا، لیکن کیا اس زکوٰۃ کو اس نے برقرار بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کا محفوظ بھی رہا یا نہیں رہا؟ یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہرحال زیادہ اہم ہے کہ اس زکوٰۃ کو اس نے محفوظ بھی رکھا یا نہیں رکھا، یعنی اس عمل زکوٰۃ کو انجام دینے کے بعد کوئی ایسا عمل تو انجام نہیں دے دیا جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ عمل زکوٰۃ ضائع ہو گیا ہو۔ یا مثلا حج انجام دینا انتہائی سخت کام ہے اور بڑی توفیق کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں حج ادا کرے، حج کو انجام دے دیا، لیکن کیا ضروری ہے کہ انسان نے حج انجام دے لیا تو وہ حج برقرار بھی رکھ سکے، اس حج کو باقی بھی رکھ سکے، اس کی معنویت کو بچا بھی سکے، اسے محفوظ بھی کر سکے؟ نہیں، ہرگز ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشاں رہنا پڑے گا کہ وہ حج جو ہے وہ کسی دوسرے عمل کی بنا پر ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے وہ عبادت کی جس میں ہم سب شریک ہیں اس وقت، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضایت اور خوشنودی کے لیے روزے رکھنا۔ خوب روزہ رکھنا ایک توفیق کی بات ہے، اللہ سب کو توفیق دے ان سارے اعمال کی، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی جو آج کل جاری و ساری ہے۔ خوب ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے توفیق دے دی وہ روزہ رکھ رہا ہو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کا محفوظ بھی رہ جانے والا ہے، یہ اسے بچا بھی لے جائے گا انسان یا نہیں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے روزہ رکھنا، اور کئی ایسے اعمال ہیں جو روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھنے سے زیادہ اہم ہے کہ روزے کو بچا لیا جائے۔ اس سلسلے میں ابھی گفتگو کریں گے کہ روزہ رکھنا اور روزہ بچانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ واقعاً روزہ رکھنا شاید آسان ہو، لیکن روزے کا بچا لینا یقیناً مشکل ہے۔ لیکن نہ جانے کون سا ایسا عمل انجام دے دے انسان کہ جس سے روزہ کیا ہے باطل ہو جاتا ہو، یا روزہ جو ہے وہ رکھنے کوئی فائدہ نہ ملنے والا ہو۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کے روزے ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس جو ہے وہ عمل پر یعنی روزہ رکھنے پر کوئی ثواب بھی نہ ہو، بلکہ علاوہ بری بندے پر اور عذاب بھی نازل ہو جائے، تو اس کے نام اعمال میں سوائے برائیوں کا اور کچھ ہاتھ نہ لگے، اور بجائے اس کے کہ جو ہے روزے کا ثواب اسے ملتا، اسے جو ہے وہ کیا ہے اور گناہ مل جائے۔ روزے کو بچانا کیا ہے بہت ضروری، اسی لیے روایات میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف پیٹ کا نہیں ہے، بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے اعضاء اور جوارح کا ہے، یعنی سارے بدن کے حصوں سے ہے روزہ۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ جو ہے وہ زبان سے لے کر کے ہاتھ اور پاؤں حتیٰ بال کے ذریعے سے بھی کیا ہے روزہ ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی اعضاء جسمانی ہیں یہ سب کے سب کیا ہے اللہ کے لیے اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، اس کی تسبیح میں اور اس کی خوشنودی میں رہیں، اس کی رضایت کے حاصل کرنے میں لگے رہیں، تب یہ روزہ ہے۔ وإلا اگر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ خالی زبان سے مثلا جو ہے وہ زبان پہ پانی نہ لائے اور کھانا نہ رکھے، پیٹ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے بچائے رہے، تو یہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا۔ البتہ اس کی توفیق بھی حاصل کرنا جو ہے وہ کیا ہے ذرا سخت کام ہے کہ اتنا بھی کر لے جائے انسان، لیکن نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اس روزے کو
محفوظ بھی رکھنا ہے. خوب روزہ بچایا کیسے جائے؟ آسان ہے. ماہ مبارکہ رمضان میں جن چیزوں سے اجتناب کہا گیا ہے، بچنا کہا گیا، ان سے بچے، انسان روزہ بچ جائے گا، اس کا روزہ محفوظ رہ جائے گا. یہ روزہ جو ہے وہ کارآمد اور مفید ثابت ہوگا اگر وہ کام کا انسان جو اللہ نے کہا ہے. مثلاً جو ہے وہ روزہ رکھ کر کے جو ہے وہ کسی غیبت اور برائی نہ کرے، انسان روزہ بچ جائے گا مثلاً. ٹھیک ہے. اگر انسان روزہ رکھ کر کے کسی کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، تو روزہ اس کا برقرار رہے. روزہ ہے باطل ہو جاتا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ روزے کے حوالے سے معصوم علیہ السلام کے جو کردار ہیں، ان کی جو سیرتیں، انہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک خاص موضوع ہے جس کی طرف واقعاً جو ہے وہ ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آخر معصوم علیہ السلام جو ہے وہ روزے کی حالت میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معصوم علیہ السلام حالت روزہ میں وہ کون سے اعمال انجام دیتے تھے جن میں واقعاً جو ہے وہ کیا ہے، روزہ رہ جاتا تھا، اور وہ روزہ محفوظ بھی رہ جاتا تھا، وہ روزہ مفید بھی ہوتا تھا، وہ روزہ جو ہے وہ قابل ثواب بھی ہوتا تھا، وہ روزہ جو ہے باعث رضایت الہی بھی ہو جاتا تھا. تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے کیا ہے، روزہ رہ جاتا تھا. یعنی عالم معصومین یا خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے اعمال انجام دیتے تھے جن کے بنا پر کیا ہے، روزہ باعث ثواب اور باعث رضایت الہی رہ جاتا تھا. حضور کی زندگی میں سے دیکھتے ہیں کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ حضور اپنے روزے کو ادامہ دیتے تھے، آگے بڑھاتے، تو پھر وہ روزہ کیا ہے، روزہ ہی رہ جاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے کہ مثلا اپنی زبان کو آدمی غیبت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، تہمتوں سے بچائے، بہتان سے بچائے. کسی برادر ایمانی پر کوئی بہتان نہ لگائے، کوئی جھوٹ نہ لگائے، کوئی الزام نہ لگائے، کسی طریقے کی مثلا کسی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے. وہ چیزیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہوں وہ بیان کرے، یا مثلا وہ چیزیں جو اس میں پائی جاتی ہوں لیکن اس کے سننے سے اسے تکلیف ہوتی ہو، اسے بھی نہیں بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں سے بچا جائے تو انسان کا روزہ بھی بچ سکتا ہے. حضور سرور کائنات ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک عورت کو دیکھا کہ جو کسی کو برا بھلا کہہ رہی تھی یا کسی کی شکایت کر رہی تھی. ماہ رمضان کا زمانہ، رسول اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے اسے دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے سنا، کسی دوسرے کی برائی کرتے ہوئے سنا. فوراً اسے اپنے پاس بلایا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی، اور رسول اللہ نے فوراً جو ہے وہ حکم دیا کہ کھانا لایا جائے اور اس عورت کو کھلایا جائے. جیسے اس نے سنا کہ رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ کھانا لایا جائے اور اسے کھلایا جائے، اس نے جو ہے وہ چیخ کر کے کہا، یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو روزہ ہوں اور آپ مجھے کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں. میں روزہ ہوں اور آپ مجھے کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا کھانے سے. رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کہاں روزہ ہو، کب روزہ ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ ماہ رمضان چل رہا، میں روزے سے ہوں. کہ نہیں تم نے تو جو ہے وہ اپنا روزہ توڑ دیا، برباد کر دیا. کیسے؟ کہ ابھی تم فلاں کی برائی نہیں کر رہی تھی، ابھی تم فلاں کے لیے جو ہے وہ الٹا سیدھا نہیں کہہ رہی تھی، غلط باتیں نہیں بیان کر رہی تھی. پھر یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جیسے تم نے جو ہے وہ برائی کی حالت روزہ میں تمہارا روزہ باطل ہو گیا، تمہارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں رہا، تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے اچھا کھانا کھا لو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ، یہ تو مبتلات روزہ میں بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ روزہ رکھنا صرف پیٹ کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کیا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، دین کا حکم ہے، رسول اللہ کا بیان ہے، رسول اللہ کی باتیں ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے. جو کسی کی غیبت کرے گا، برائی کرے گا حالت روزہ میں، اس کا روزہ کیا مشکوک ہے، اسے کیا ہے اس دن کیا ہے
توڑ دینا چاہیے روزہ، لیکن وہ ہے ہی نہیں، اس کے بعد میں قضا کرے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ روزہ رکھ کر کے کسی غیبت اور برائی نہ کرو. بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہے. روزے کو بچانا، رضایت پروردگار کے لیے اعمال انجام دینا. نماز ہو تو رضا پروردگار کے لیے، زکوٰۃ ہو تو رضا پروردگار کے لیے، حج ہو تو خوشنودی پروردگار کے لیے، روزہ ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے، اور ولایت ہو تو اللہ کے لیے ہو. یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہوں. کیا واقعا ہماری زندگی میں اللہ ہر مقام پر ہے، ہر جگہ ہے، ہر عمل میں ہے، ہر عبادت میں ہے، ہر کار خیر میں ہے؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم اہل بیت سے سیکھیں گے، سیرت معصومین سے سیکھیں گے، کربلا والوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. وہ کربلا والے کہ جنہوں نے 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سارے مظالم اور ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد بھی خدا کی مرضی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. خدا ان کے ہر فعل میں شامل ہے، خدا ان کے ہر عمل میں شامل ہے، خدا ان کی ہر جو عبادت میں شامل ہے، ہر سانس میں شامل ہے. خدا ہے نا. لقائے پروردگار، ملاقات خدا کے لیے کتنا بےتاب ہو رہے ہیں، لقائے پروردگار کے لیے کتنا مضطرب ہیں. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خدا سے ملاقات کے لیے کتنا مضطرب ہیں. اگر وہ پریشان ہو تو اپنے اصحاب و انصار کے لاشیں کو لا کے پریشان نہیں ہے. حسین ابن علی، حسین ابن علی پریشان ہے کہ اتنی جلدی اللہ سے ملاقات کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سرکار سید الشہداء جو ہے وہ مضطرب ہیں. اور اگر یہ چہرے پہ جو خوشی ہے امام حسین علیہ السلام کے، جو راوی کہتا ہے کہ مسکرا رہے تھے امام حسین ہر شہید کے لاشیں لانے کے بعد، اس طرح شکر ادا کر رہے تھے، وہ اس لیے مسکراہٹے کہ امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ اب اللہ سے ملنے کا موقع نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن مضطرب ہوئے، صحیح معنوں میں پریشان ہو حسین ابن علی کا جب بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں کہ باہر آ کے کھڑے ہوئے. اللہ اللہ اپنے رہبار کو خطاب کیا، یہ حسب با وفا، یہ ہماری آخری زحمت ہے، ہمیں ہمارے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنا بامعرفت حسین ابن علی کا رہبار تھا وہ ذوالجناح، کہ جس نے امام حسین کی سواری ڈھونے کے، امام حسین کو اپنے اوپر سوار کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. امام حسین کا ناصر و مددگار ہے. امام نے خطاب کر کے کہا کہ میرے نانا کے گھوڑے مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے. راوی کہتا ہے کہ گھوڑے نے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے سر کو اپنے سنگوں کی جانب کر کے شاید حسین سے کہا کہ مولا یہ میری کیا ہمت ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو آپ کے مقتل تک نہ پہنچاؤں، لیکن آقا میں کیا کروں، ذرا نیچے دیکھیے تو صحیح. راوی کہتا ہے کہ حسین نے گھوڑے کے اشارے کو سمجھا اور گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا. امام نے تو کیا دیکھا، گھوڑے کے پاؤں سے حسین کے سینے پر سونے والی 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے، بیان کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل تک نہ لے جانا، قتل گاہ تک نہ لے جانا. اس لیے کہ میں صبح سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں، جو بھی مقتل کی طرف گیا خیمے سے وہ پھر خیمے میں واپس نہیں آیا. مجھے اس بات کا خوف ہے میرا بابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، میرا بابا مارا جائے گا، میں یتیم ہو جاؤں گی. اجرکم علی اللہ. گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حسین زمین پر آئے، اپنی بیٹی سے خطاب کیا، بیٹی کیا چاہتی ہو؟ 4 برس کی بچی نے معصومانہ سوال کیا، اے بابا ارے کیا آپ بھی ہمیں مرنے کے لیے، ہمیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ کیا آپ بھی مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ حسین ابن علی نے آواز، ہاں میری بیٹی، میری پرے جگر، اے میری سکینہ، ہاں اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ تم یتیم ہو. راوی کہتا ہے بچی نے آواز دی، اے بابا ایک درخواست قبول کر لیجیے، بیٹی جلدی بتاؤ وقت کم ہے. فرمایا اے بابا کیا یہ ممکن نہیں، ہمیں ہمارے نانا کے مدینے واپس پہنچا دیجیے. راوی کہتا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے بیٹی یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں نانا کے مدینے واپس پہنچانا اس وقت ممکن نہیں ہے. اے بیٹی تم اپنی پھوپھی کے ساتھ رہنا، اجرکم علی اللہ. راوی کہتا ہے بچی تھی، حسین سے بڑی مانوس تھی. روایت یہ کہتی ہے بچی فقط اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی. روایت کا یہ فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ بچی نے آواز دی، میرے بابا اگر میری کوئی بات پوری نہیں ہو سکتی ہے تو ایک آخری خواہش تو آپ پوری ہی کر سکتے ہیں. آواز دیتے بیٹی جلدی بتاؤ، ملاقات الہی کا موقع نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے. اے بیٹی اللہ سے ملاقات میں دیر نہ ہونے پائے
آئے۔ راوی کہتا ہے کہ معصوم بچی نے باپ سے عجب درخواست کر لی، اے میرے بابا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے سینے پہ سوتی آئی ہوں۔ اے بابا، آپ مقتل میں جا رہے ہیں تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، میں کہاں سوؤں گی؟ راوی کہتا ہے بچی نے باپ سے کہا، اے بابا، آخری بار اپنی سکینہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ ارے مقتل میں فقرہ لکھا ہے، حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے۔ بس ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، آؤ میری پارے جگر ہمارے سینے پر سو جاؤ۔ ارے مقتل کا فقرہ ہے، کچھ دیر ہوئی تھی، بچی کی آنکھ لگ گئی۔ بس ایک مرتبہ حسین نے خواب سے چونکایا، اے بیٹی اٹھو، ارے باپ کو رخصت کرو، اے بیٹی خدا حافظ و ناصر، باپ کو مرنے کی اجازت دو، خدا معلوم ارے بچی نے کس طرح سے اپنے باپ کو مرنے کی اجازت دی ہوگی۔ بہتے ہوئے آنسوؤں سے 4 برس کی بچی نے باپ کو خدا حافظ کہا۔ عجب نے غربت پکاری ہو، اے سکینہ، یہ آخری موقع ہے، باپ کے سینے پہ سو چکی ہو، اب اس کے بعد نہ جانے کب نیند آئے گی۔ ہاں نیند آئے گی تو شام کا زندان ہوگا، شام کی تاریکی ہوگی، جہاں صبح قیامت تک تمہیں سونا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بن سر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، جہاں جہاں در قرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور محمد کا جو لوگ مریض ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اس مرض موذی اور مرض مہلک کورونا جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو لوگ اس کی زد میں آ گئے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کے سارے لوگوں کی صحت و سلامتی فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر شرک و نفاق کو نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اتباعات عالیات روضات مقدسات کو محفوظ فرما، علماء اعلام راج کرام کی محافظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہمارے مرحومین کے دراجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی تھی، ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے توفیق کرامت فرما۔ ماہ مبارک رمضان ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میرے اللہ ہم سب اپنے گھروں میں محصور ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں سے عبادت الہی کی توفیق کرامت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو، مجلسوں کو، ذکر الہی کو، ذکر آل محمد کو، تسبیحات کو، ریاضتوں کو، تلاوتوں کو، نمازوں کو میرے اللہ شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص ناصروں میں شمار فرما۔ التماس ایک بار سورہ رحم، 3 بار سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر مرحوم میر اشرف علی ابن مرحوم میر عباس علی، تقیہ بیگم مرحومہ بنت مرحوم میر جعفر حسین، فاطمہ بیگم مرحومہ اور تقیہ بیگم مرحومہ بنت میر مرحوم جواد حسین اور سارہ بیگم مرحومہ بنت مرحوم میر علی دوست صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على